बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपकी मेज़बान अनम ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे करप्शन के हवाले से। पाकिस्तान में करप्शन मज़ीद बढ़ गई है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की करप्शन मुखालिफ बयानी को भी बड़ा धचका लगा है और मुल्क करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नीचे जाने की बजाय मज़ीद ऊपर चला गया है, मज़ीद 16 दर्जे ऊपर गया है और पाकिस्तान 124 से 140वें नंबर पर जा पहुँचा है। जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट भी जारी कर दी है। नाज़रीन, अगर हम नज़र दौड़ाएं पिछले सालों की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर, तो पिछले साल जो था 2018 में पाकिस्तान में की करप्शन रैंकिंग जो थी वो 117 थी, जबकि 2019 में 120 और 2020 में 124 थी। जबकि अब देखा जाए 2021 में पाकिस्तान की जो करप्शन रैंकिंग है वो मज़ीद 16 दर्जे ऊपर जा चुकी है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हुकूमत के 3 साला दौर में पाकिस्तान में करप्शन में होशरुबा इजाफा सामने आया है, जबकि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है वो खुद करप्शन के मुखालिफ थे और जब वो हुकूमत में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि वो करप्शन का खात्मा करेंगे। इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे हिस्कोल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन, हिस्कोल जो पेट्रोलियम कंपनी है वो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और इस पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग, मालियाती फ्रॉड और बैंक डिफ़ॉल्ट के ज़रिए 54 अरब रुपए का फ्रॉड किया गया है। अब इस फ्रॉड पर इन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे में बैंक अफसरान समेत 30 आला ओहदेदारान भी नामजद है। जबकि FIA में कहा गया है, लिखा यह गया है FIA में कि कर्जों के नाम पर फ्रॉड किया गया है और रकम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुई है। जबकि हिस्कोल प्राइवेट लिमिटेड के जो इब्तदाई डायरेक्टर्स हैं उनमें से एक थे डायरेक्टर मुमताज़ हुसैन, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जबकि कहा यह जा रहा है कि इस जो पूरी की पूरी टीम है, जो जितने भी अफराद इनमें मुलव्विस थे, तमाम की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान में करप्शन मज़ीद बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट सामने आई है 2021 की, उसमें 16 दर्जे मज़ीद इजाफा हो गया है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो फवाद चौधरी और जो गवर्नमेंट है इन सब का ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो करप्शन से मुतालिक नहीं है, मसला रूल ऑफ लॉ का है। जबकि और उनका मज़ीद ये भी कहना है कि स्टेट कैप्चर और कानून की हुक्मरानी से ये कम हुआ है स्कोर जो है माली करप्शन का। हकीकत क्या है ये आप बताएं। देखिए, ये 25-26 साल हो गए करप्शन की इंडेक्स जो है आ रही है दुनिया में, और पाकिस्तान में आपको मैंने बताया कि ये पाकिस्तान का जो 4 दिन पहले 25 तारीख को रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान का स्कोर ख़राब हो गया है। तो इस रिपोर्ट के बारे में अपोजिशन हमेशा जो है वो जब जो पार्टी अपोजिशन में है वो इसके ख़िलाफ़ बात करती है, सही, और जो गवर्नमेंट में है वो इसके फेवर में बात करती है। तो हुआ ये कि आज जो रिपोर्ट आई है अपोजिशन ने इसको जो है उन्हें उल्टा कह गया कि अपोजिशन जो है वो इसको कोट करती है और गवर्नमेंट जो है इसके ख़िलाफ़ बात करती है। चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो PTI हो या JI हो या फजलुर रहमान हो। इसके अंदर इन रिपोर्ट का ये ताल्लुक़ जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी में है और उनका इस रिपोर्ट में इनपुट ज़ीरो है। ठीक, कोई ताल्लुक़ इसके जो है वो नहीं है, इनका कोई सर्वे नहीं है। ये 13 इदारे हैं इंटरनेशनल, उनकी रिपोर्ट को लेके उसमें से ये करप्शन के निकाल के सर्वे में से उनके बनाई जाती है। और वो इदारे जो हैं वो मालियाती इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, इस्लामिक फोरम है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, वो सारे तो वो क्रेडिबल इदारे हैं, उस पर आपको लोन मिलते हैं। अब ये रिपोर्ट आई तो ये रिपोर्ट को पिछले 20 साल से तो इमरान खान साहब जो है इसकी तारीफ़ करते थे। आपको हमने क्लिप भी दिखाए थे कि ये रिपोर्ट ये कोट करते हैं कि पाकिस्तान में, और वो कहते थे हमारे हीरो हैं आदिल जिलानी है, सब कुछ है, ये सब रिकॉर्ड पे मौजूद है। आज जब ये रिपोर्ट आई है इसमें करप्शन की बेतहा इजाफा हुआ है रिपोर्ट के हिसाब से, और उसमें जो है वो तिलमिला उठे हैं। और फवाद चौधरी साहब जैसे, ये मैंने कहा ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो एक उनको इतना नहीं अंदाज़ा कि क्या हो रहा है, मगर उनको जो एडवाइज़र रखाए जाते हैं, स्पेशल असिस्टेंट रखे जाते हैं, उनके एक्सपर्ट रखे जाते हैं, उनका काम है सही कर है। ये सारे के सारे अपने मफादात
کے اوپر کام کر رہے ہیں، ملک کی مفاد پہ نہیں کر رہے، اور عمران خان کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ ملک کے اور عمران خان کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب اپنے آپ کو اسپوکسمین کہتے ہیں میرا جو الفاظ ہے وہ بیان ہے وہ حکومتی بیان ہے. ان کا بیان یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو آئی ہے، یہ رپورٹ جو ہے ٹرانسپیرنسی رپورٹ مالی کرپشن کے متعلق نہیں ہے، مسئلہ رول آف لاء کا ہے، مسئلہ جو ہے اسٹیٹ کیپچر کا ہے، اور صرف ایک پاکستان کے 8 جو ہے وہ ادارے ہیں جنہوں نے سروے میں حصہ لیا ہے، اس میں سے 7 اداروں کا اسکور سیم ہے، اور ایک کا جو اسکور گر گیا ہے وہ ایک جو ہے وہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ ہے، اور اس کے پاکستان میں سربراہ کو ڈھونڈے پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے. اس سے جاہلانہ گفتگو پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں کی ہوگی. یہ ہر چیزوں کا میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہے کیا. یہ چیز یہ ہے کہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ جو ہے وہ آپ اگر یہ پڑھ لیتے رپورٹ کا نا، کم از کم ان کا کام یہ پڑھتے ہی نہیں ہے، یہ اپنا کام تو کرتے ہی نہیں نا. یہ آیا کھڑ شروع ہو گئے، ایک طرف سے رپورٹ آئی، آدھے گھنٹے میں ان کو کرنا ضروری ہے، نہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی یہ چابی سے بھرے ہوئے ہیں اور جواب دینا ہے. اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اکنامک انٹیلیجنس یونٹ جو ہے دا اکانومسٹ، جو دنیا کا سب سے بڑا اکنامک کا پیپر ہے، برٹش سے شائع ہوتا ہے، اس کا یہ ذیلی ادارہ ہے. 650 اس کے امپلائیز ہیں. یہ پچھلے 50 سال سے جو ہے وہ یہ سروے کرتا ہے، اپنی رپورٹیں بناتا ہے. یہ وہی ادارہ ہے جو کہ پاکستان کو اس نے پچھلے مہینے جو ہے کہا پاکستان دنیا کا 6واں سستا ترین ملک ہے. عمران خان صاحب کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو سستے ہیں، مہنگائی کا ہے، مہنگائی نہیں ہے. اس نے کوٹ کیا کہ سستا ہے کمپیریٹیولی. ان کی یہ رپورٹ ہے، ان کی رپورٹ کے اندر جو ہے وہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ فائنینشیل کرپشن کی ہے، اس کی وجہ سے. اس کے سوال میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرا رول آف لاء. رول آف لاء ان کو سمجھ نہیں آتا کہ رول آف لاء کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی، جو قانون ہے اس پہ عمل ہو. قانون پہ عمل نہیں ہوتا تو وہ کرپشن ہے. قانون پہ عمل ہونا ہے کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ صحیح کرنے ہیں، آپ نے میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ کرنا ہے، آپ نے کانٹریکٹ صحیح اوارڈ کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ ٹھیکے صحیح دینے ہیں، آپ نے جو ہے وہ چور کو سزا دینی ہے، آپ نے جو ہے وہ ایماندار آدمی کو جزا دینی ہے. وہ چیزیں قانون ہے. قانون کے حساب سے اگر کسی کا حق ہے وہ اس کو نہیں ملتا تو وہ قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی. یہ قانون کی حکمرانی سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر دے، زراری کو جیل بھیج دے. یہ قانون ہے. یہ قانون نہیں ہے. کورٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے قانون کی امپلیمنٹیشن سے. جوڈیشری کا کوئی تعلق نہیں ہے قانون کی امپلیمنٹیشن سے. قانون کی امپلیمنٹیشن یہ ادارے کرتے ہیں، یہ منسٹر کرتے ہیں، یہ کیبنٹ کرتی ہے. یہ سارا یہ اس کو یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ابھی جیسے اسٹیٹ کیپچر ہے. اسٹیٹ کیپچر ہے کہ ریاستی اداروں کے اوپر قبضہ کرنا. ریاستی ادارے کون سے ہیں؟ پارلیمنٹ ہے، ریاستی اداری کورٹ ہے، ریاستی ادارہ جو ہے ریاست کے جو ہے وہ یعنی فوج ہو گئی، یا ہمارا یہ SCCP ہو گیا، یا یہ ڈپارٹمنٹس ہو گئے. ان پہ قبضہ کرنا اپنے مقصد کو استعمال کرنے کے لیے. اور اس کی جو ہے ایگزامپل آپ کو میں دوں گا. اس کی ایگزامپل ہے کہ جیسے گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو جو ہے وہ نیب نے سزا دے دی، جیل بھیج دیا اور اریسٹ کر لیا. کورٹ نے ان کو جیل بھیج دیا، کراچی جیل میں. اب سندھ گورنمنٹ نے قانون بنا کے اس کے حساب سے جو اسپیکر صاحب کا گھر ہے اس کو جیل ڈکلیئر کر دیا اور جیل سے ان کو گھر میں بھیج دیا. تو یہ ہے ریاستی قبضہ. دوسرا اب آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ پورے کے پورے پاکستان میں زمینیں الاٹ ہوتی ہیں لیگل، جس پہ یہ نسخہ ٹاور سارا یہ چیف منسٹر نے الاٹ کر دیا پلاٹ اور بعد میں کینسل ہوئے. یہ ریاستی قبضہ ہے کہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں بلڈر، پولیٹیشین، اور ان کو استعمال کرتے ہیں اور منسٹر، پرائم منسٹر ان سے کام کرواتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ریاستی قبضہ یہ ہوا کہ حیات ایجنسی وہاں پہ ٹاور ہے اسلام آباد میں، اس کے اندر عمران خان کا اپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کا اپارٹمنٹ ہے. وہ انلیگل تھا، اس کو سپریم کورٹ حاکم صاحب نے اس کو لیگلائز کر دیا لیگل. یہ ریاستی قبضہ ہے کیونکہ پرسنل انٹرسٹ تھا اس میں پرائم منسٹر کا اور ایکس چیف جسٹس کا اور لوگوں کا. یہ ریاستی قبضہ ہے. یہ ریاستی قبضہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پر منسٹر آف کامرس
وہ منسٹر لگے, ان کی کمپنی ہے, ان کی کمپنی کو محمد ڈیم سنگل ٹینڈر پہ ایوارڈ ہو گیا, آڈیٹر جنرل نے کہا یہ لیگل ہوا ہے. یہ ریاستی قبضہ ہے, تو یہ کرپشن ہے نا یہ ساری چیزیں, کیونکہ جب آپ اپنے آپ کے مفادات کے لیے, تو اپنے مفادات کے لیے حکومت میں آ جاتے ہیں. اور ابھی اسٹیٹ بینک کا ایک ڈائریکٹر ہے, انہوں نے ریٹ بنا دی اور گورنمنٹ سے, منسٹری آف فائنینس سے اس کو جو ہے ریٹ کے لیے ایکسٹرا بینیفٹ اپروو کرا لیے. یہ ریاستی قبضہ ہے. منسٹر آف فائنینس نے خود ریٹ کمپنی بنا لی اپنے فیملی کی, بینک کی, اور وہ ریٹ کمپنی کا جو ہے وہ اپنی وزارت سے اور کیبنٹ سے اپروو کرا کے پارلیمنٹ سے ریٹ کو جو ہے ایکسٹرا ٹیکس بینیفٹ دے دیے. یہ ریاستی قبضہ ہے کہ یہ بنتے ہیں اور آتے ہیں حکومت میں, اور آ کے ریاستی قبضے کی ایگزامپل ایک نہیں ہزاروں ہیں. ریاستی قبضہ یہ ہے کہ نیب کا آرڈیننس نکالا کہ میں منسٹر ہوں, میں کیبنٹ میں ہوں, تو مجھ پہ یہ لاگو نہیں ہوگا نیب کا قانون. یہ نیب کا قانون جو ہے وہ ان پہ لاگو ہوگا, باقی سبوں پہ, مجھ پہ نہیں ہوگا. یہ قانون کا غلط استعمال ہے. تو یہ قانون کا غلط استعمال ہے. اور جبکہ پی ٹی آئی حکومت تو خود کرپشن فری پاکستان کی باتیں کرتی تھی, اور ان کے اپنے ہی دور میں کرپشن مزید بڑھ رہی ہے. اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے ناظرین. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں بڑھنے والی کرپشن کے حوالے سے, اور جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے کرپشن پرسپشن انڈیکس جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, جس میں بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ کرپشن میں مزید اضافہ ہوا ہے 2021 کی رپورٹ میں. اس پر اپوزیشن جو لیڈر ہے شہباز شریف, ان کا بھی کہنا ہے کہ اینٹی کرپشن کے جو مجاہد ہیں, انہوں نے ہی کرپشن کو مزید بڑھا دیا ہے, جبکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کرپٹ اور چور ہے. انہوں نے مطالبہ بھی یہ کیا ہے کہ حکمران استعفیٰ دے اور ملک ان کی لوٹ مار کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. تو سر, پاکستان میں جس طرح سے کرپشن بڑھ رہی ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, اس طرح ترقی کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو رپورٹ کے بارے میں غلط امپریشن دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو, یہ نقصان دہ پاکستان کی آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ جو ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے نہیں ہو رہا کہ ہمارے یہ حکومت کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ رپورٹیں جو ہیں یہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایشو ہوتی ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ جو آئی ایم ایف دیکھ کے آگے آپ سے ٹرم کنڈیشن لیتا ہے, ورلڈ جسٹس پروگرام کے حساب سے دیکھ کے لیتا ہے, اکنامک فورم میں جس میں عمران خان صاحب ہر سال جاتے ہیں ان کی رپورٹ دیکھ کے وہ اپنے ٹرم طے کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے اسٹیٹ کیپچر ہے, آپ کے رول آف لا نہیں ہے, ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے اب تک آپ ٹھیک نہیں کرتے. اس کے اندر جو اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کا یہ کہتے ہیں کہ یہ مالی کرپشن نہیں ہے. میں ان کے سوالات ہیں, کوئی ان کے 8 سوال ہیں. 8 سوال میں سے 6 سوال جو ہے وہ مالی کرپشن کے ہیں. ٹھیک. کہ آر دیر کلیئر پروسیجر آف اکاؤنٹیبلٹی گورننگ دا لوکیشن اینڈ یوز آف پبلک فنڈس. ٹھیک. آر پبلک فنڈ مس اپروپریٹڈ بائی منسٹرس, پبلک آفیشل فار پرائیویٹ پارٹی اور پولیٹیکل گین اور پرسنل گین. آر دیر اسپیشل فنڈ فار وچ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی, سیکریٹ فنڈ ہے کیا. آر دیئر جنرل ابیوز آف پبلک ریسورسز, یہ مالی کرپشن کی ساری چیزیں ہیں. از دیئر اے پروفیشنل سول سروس اور ناٹ, یہ مالی کرپشن نہیں آتی. از دیئر اے انڈیپینڈنٹ باڈی آڈیٹنگ مینجمنٹ آف پبلک, آڈیٹر جنرل ہے کہ نہیں ہے. مالی کرپشن کے بارے میں آڈیٹر جنرل کیا کرتا ہے, کرپشن کی رپورٹیں نکالتے ہیں ان کی وہ. از دیئر اے ٹریڈیشن آف پیمنٹ آف برائب ٹو سیکیور کانٹریکٹس اینڈ گین فیور. یہ سوال ہے, تو اس میں کہاں سے کہہ دیتے کہ یہ مالی کرپشن ہے ہی نہیں, ہمارا اسکینڈل فری ہے پورا 3 سال سے. یہ کرپشن کے بارے میں جو ورلڈ اکنامک فورم ہے جس میں عمران خان صاحب جاتے رہتے ہیں, ان کے اکرام سہگل صاحب لے کے جاتے ہیں, ان کو وہاں جا کے اسپیچز کرتے ہیں, وہاں ان کی رپورٹ ہے جس میں 5% پاکستان کرپشن بڑھ گئی ہے. کہ ان یور کنٹری ہاؤ کامن از فار دا فرمز فار پیمنٹ ایکسٹرا پیمنٹ آف برائب ٹو گیٹ دا فالوئنگ تھنگ ڈن. امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا لائسنس لینے کے لیے برائب دینی پڑتی ہے کیا, پبلک یوٹیلیٹی کے لیے برائب دینی پڑتی ہے کیا, اینول ٹیکس پیمنٹ, اوارڈنگ آف پبلک کانٹریکٹ, لائسنس, آبٹیننگ فیوریبل جوڈیشل ڈیسیژن کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے. یہ فائنینشیل کرپشن ہے. وی ڈی ایم جو اس کی 10% پاکستان کی کرپشن اس میں بڑھا دی ہے اس نے, اس کا ہے پبلک سیکٹر کرپشن انڈیکس کیا ہے, ایگزیکٹو کرپشن انڈیکس کیا ہے, انڈیکیٹر آف پارلیمنٹ کی کرپشن کی انڈیکس کیا ہے,
इंडिकेटर ऑफ जुडिशियल करप्शन की इंडेक्स क्या है, और अदर वर्ड द 4 डिफरेंट गवर्नमेंट स्पेयर्स आर वेटेड इक्वली। तो ये माली करप्शन ही है। रूल ऑफ लॉ जो है वो रूल ऑफ लॉ ये है कि आपने जो है वो मेरिट पे अपॉइंट करना है। आपने अपॉइंट कर दिया पीटीवी का चेयरमैन, ठीक। उसको लगा दिया, कौन नाम था, बुखारी, नईम बुखारी को, कोर्ट ने उसको हटा दिया, इलीगल लगाया। ये रूल ऑफ लॉ से नहीं अपॉइंट किया। इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो इलीगल करते हैं, लोगों को गलत तरीके से निकालते हैं। इन्होंने HEC के चेयरमैन को डिसमिस करा दिया, लॉ चेंज कर दिया कि उसको शक्ल पसंद नहीं थी, उसकी आदतें पसंद नहीं, उसके पीछे पड़े हुए थे कोई पिछले वाले HEC के चेयरमैन की गलत है। आपस के झगड़ों में उन्होंने पूरा कैबिनेट उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने। KPT के चेयरमैन की नहीं बनी मिनिस्टर के साथ, उसने उसको रिटायर कर दिया कि कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया। ये है रूल ऑफ लॉ की गलत इस्तेमाल, कि रूल ऑफ लॉ नहीं है और ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपके कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल कर देते हैं, बाहर वाले इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बाहर वाले आप पे आके पैसा अपना नहीं लेकर आते, क्योंकि आपके जो है इलीगल आप एक्ट करते हैं। रूल ऑफ लॉ आपके मुल्क में नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं अपने रूल ऑफ लॉ इस्तेमाल करें, जो लॉ है उसका इस्तेमाल करें, लॉ को सही बनाएं। आर्बिट्रेशन जो है वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कंपलसरी कर दिया उन्होंने। जब तक वो नहीं किया ये सारी करप्शन की इन्होंने बताई हैं रिपोर्टें, और रिपोर्टों में इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को ब्लेम कर रहे हैं कि उनके बायस है। वो बायस के इसमें कितना, सर आपका भी नाम काफ़ी लिया जा रहा है। मेरा नाम भी लिया जा रहा है। एक्चुअली देखें ना, मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है किसी चीज़ में, सिवाय इसके कि वो अच्छे रूल बनाने में गवर्नमेंट की मदद करती है। हमने PTI की मदद की है और रूल बनवाए हैं KPK से, हमने पीपल पार्टी की मदद की है, रूल बनवाए हैं, हमने पंजाब की मदद की, हमने फेडरल गवर्नमेंट की मदद की है। आदिल जिलानी के ऊपर इल्ज़ाम है कि इनको एम्बेसडर लगा दिया नून लीग ने। तो भाई अगर मुझे एम्बेसडर लगा दिया तो प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ के मिनिस्टर शेख रशीद को मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर लगा दिया है। इमरान खान ने जरदारी के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को मिनिस्टर अपना लगा दिया, शौकत तरीन को। जरदारी के जो मिनिस्टर था दूसरा लॉ का जो है बाबर रवान को, उसने लगा दिया। तो ये इसमें लगाने नहीं लगाने में कोई चीज़ नहीं है। और छोड़े, इमरान खान ने TI के मेंबर आरिफ अलवी जो थे 2007 से मेंबर थे, जब पार्लियामेंट के हुए तो उनको हटना पड़ा, उनको प्रेसिडेंट लगा दिया। तो क्या वो ख़राब आदमी है? क्या वो फेवर कर रहे थे अपने ज़माने में जब थे TI के अंदर? तो क्या वो पीपल पार्टी के फेवर कर रहे थे, या नवाज शरीफ की पेमेंट कर रहे थे, या इमरान खान की फेवर? ऐसी बात नहीं है। तो इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है, ना TI का ताल्लुक है, ना आदिल जिलानी का ताल्लुक है। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल थर्ड पार्टी रिपोर्ट। मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट है, ये कलेक्ट कैसे की जाती है, इसका तरीकाकार क्या होता है? तरीका तो बता दी, 8 सोर्सेज हैं, 13 सोर्सेज दुनिया में, और उनके हिसाब से उसमें तो पाकिस्तान की 8 सोर्सेज है, उनकी रिपोर्ट निकाल के उसका जो है अर्थमेटिकल फार्मूला बनाया जाता है, और कुछ भी नहीं है। वो सोर्सेज है वर्ल्ड बैंक की, वो सोर्सेज हैं इकोनॉमिक फोरम की, वो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की, वो सोर्सेज हैं 8 सोर्सेज है। तो मतलब इसमें हर एक को पता है ये सोर्सेज क्या है, मगर इनको कौम को गुमराह करने के लिए ये बहुत चीज़ है, और इसका कोई ताल्लुक इससे जो नहीं है। सही, ठीक है, ये चीज़ अपनी जगह है। अब आपका अगला टॉपिक जो था सर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्कोल पेट्रोलियम कंपनी के हवाले से। ये पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है पेट्रोलियम। सर, इस पर भी बैंक डिफ़ॉल्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से केस चला है कि इस पर 54 अरब रुपए का फ्रॉड किया गया है, और इस मुकदमे में काफ़ी सारे अफसरान भी शामिल हैं, जिसमें बैंक अफसरान भी है और इसके अलावा 30 आला ओहदेदारान भी है। सर, आपको क्या लगता है इस तमाम तर फ्रॉड की जो अदायगियाँ हैं वो की जा सकेंगी या रिकवरी हो सकेगी इस तमाम तर फ्रॉड की? देखिए, ये जो है स्टेट कैप्चर की मिसाल ये है ठीक कि हिस्कोल एक ऑयल कंपनी थी, सही, और पाकिस्तान में वो ऑयल इंपोर्ट करके बेचती थी। ठीक, और वो कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर कराया, और यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर 10 रुपए के शेयर उसके रजिस्टर हुए, 10 की फेस वैल्यू 10 रुपये थी। अब वो कंपनी जो है वो इतनी बढ़ गई पिछले 8-9 सालों में कि उसका 10 रुपये का शेयर जो है वो 350 पौने 400 रुपये हो गया। सही, तो प्रॉफिट ज़्यादा था उसका, इसलिए बढ़ गया वो। इसमें ये हुआ कि
ایف آئی اے کی رپورٹ ہے جس کو ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں پوری کی پوری کہ ایف آئی اے نے اس کو جو پورا ابھی کیا ہے اس کی پریس کانفرنس کی ہے اس کی رپورٹ نکالی ہے تو اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے اس کے جو چیف ایگزیکٹو تھے کیا نام تھا ان کا ممتاز ان کو اریسٹ کیا ہے اور 35 اس کے اندر دوسرے انہوں نے ملزم بتائے ہیں اس میں نیشنل بینک کے بھی شامل ہیں اس میں اور بھی اس کے اسکال کے اپنے ڈائریکٹر شامل ہیں پرانے اور اس میں ہوا یہ کہ یہ کمپنی جو ہے اس کے شیئر ہولڈر جو تھے وہ یہ پرسن تھے ممتاز سے تھے اور 2-4 لوگ تھے سب کے تھے اور آج کے پوزیشن میں کوئی پرسنل شیئر ہولڈر ہے نہیں سب انہوں نے مارکیٹ میں اس میں شیئر بھیج دیے اور اس کے بعد اس کے اندر سے پریفرنس میں پیسہ نکال لیا اور اس کے اندر اسکال کے اندر انہوں نے جو مالی بے ضابطگیاں کی ہیں اس میں یہ کہ بینکوں سے لون لیا پاکستان کے کوئی 15-20 بینک انوالو ہیں اور وہ بینک سے جو لون لیا تو لون لینے کے لیے کولیٹرل رکھنا پڑتا ہے کولیٹرل جعلی رکھ کے لیا تو بینک کے اوپر جو ہے وہ الزام ہے سارے بینکوں پہ نیشنل بینک اکیلا نہیں ہے اس کے اندر خیبر بینک ہے اس کے اندر حبیب بینک ہے اس کے اندر سارے بینک ہیں 20 کے قریب بینک ہیں ان تمام بینک سے لون لیا گیا بینکوں نے لون دیا اس کو 26 ارب روپے 54 ارب روپے کا ڈیفالٹ میں ہو گیا لون تو بہت ہی ہوں گے مگر وہ لون دینے کا طریقہ غلط تھا اب اس کے شیئر گرنا فراڈ کا اور بینکوں کا ناجائز دیکھنا تو اس کو دیکھنے کے لیے ریگولیٹر جو ہیں وہ انہوں نے خرید لیے ہیسکال نے اسٹیٹ کیپچر یہ کیا کہ سارے ریگولیٹر ان کی جیب میں تھے اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے بینکوں کا اس نے اس کے اوپر چیک نہیں کیا بینکوں کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے وہ انہوں نے اپنے آپ نے لگوائے انہوں نے منسٹری آف فائنینس کو اپنے کنٹرول میں کیا ایس ای سی پی جو ہے اس نے اس کو چیک نہیں کیا ایف بی آر نے ان کو چیک نہیں کیا یہ ساری چیز اس کے اندر شامل ہے آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں اس کے پروگرام کو آگے چلنے دیں اس کیس سے متعلق مزید بھی ڈیٹیلز آپ سے لیں گے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں ہسکول پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے حوالے سے اس کیس سے متعلق ایف آئی حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان نے ملی بھگت سے یہ قومی مالیاتی اداروں سے اربوں روپے کا قرض حاصل کیا اور پھر اس رقم کو مالی فراڈ کے ذریعے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس پر ہم بات کریں اپنے معزز مہمان سے سر مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس کیس کے حوالے سے اس کی جو انہوں نے رپورٹ ایف آئی اے کی ہے جس میں ڈائریکٹر کراچی پریس کانفرنس بھی کی تھی انہوں نے 21 جنوری کی رپورٹ جو ہے انہوں نے ریلیز کی ہوئی ہے اس میں ہے جو الزام ہے ان کے سیکشن 409 420 468 477 اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ آف 2010 اینڈ 2020 کے تحت جو ہے اس کے اوپر الزامات یہ سارے کے سارے آ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے فی الحال جو کیا ہے وہ نیشنل بینک کو بنایا کیونکہ ایف آئی اے کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا بینک ہے یہ نیشنل بینک تو انہوں نے نیشنل بینک کے اندر کر کے اس چیز کو نکالا ہے مگر یہ بہت آگے جائے گی یہ انکوائری رکے گی نہیں یہ بہت آگے جائے گی مگر یہ کہ اسٹیٹ کیپچر کی وجہ سے یہ اب تک چھپی ہوئی تھی اور آگے دیکھیں کہ اسٹیٹ کیپچر کیسے ہوتا ہے کیسے یہ حکومت کے لوگ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس میں مین چیز یہ ہے کہ اس کے شیئر جو تھے جب یہ بنی تھی کمپنی تو اس کے شیئر جو تھے وہ ممتاز حسن صاحب کے پاس تھے پھر ایک فوزا انرجی اس کے پاس تھے سلیم بٹ صاحب تھے کوئی نازیہ ملک تھیں کوئی مارشل گیس کمپنی تھی لیاقت علی ناز سے آج ان کے پاس یہ شیئر جو ہیں ختم ہو گئے ہیں صرف وائٹل دبئی کے پاس 40% شیئر ہیں اور باقی جو پبلک ہیں ان کے پاس جو ہے وہ 57% شیئر ہیں ٹھیک ان کے اپنے شیئر جو ہے وہ 2020 سے پہلے نکال دیے تھے ٹھیک اور اس کی جو کرپشن کی جو داستان ہے اس کے اندر بینکوں کے نام کو تقریباً 22 بینک آ رہے ہیں نیشنل بینک ہے حبیب میٹروپولیٹن ہے حبیب بینک ہے میدان بینک ہے عسکری بینک ہے بینک آف پنجاب ہے سندھ بینک ہے فیصل بینک ہے بینک آف خیبر ہے بینک الفلاح ہے البرکہ بینک اسلامی دبئی بینک زما بینک یونائٹڈ بینک مطلب یہ سارے بینک
آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہر ایک کو دے رہے تھے. اس کے اندر ان نے منی لانڈرنگ کے علاوہ رشوت کے پیسے کا نکالا کہ یہ کوئی کہ سلیم بٹ ہے، انہوں نے جعلی سے 1.5 بل بنا کے $1.5 ملین جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں لیا، اس کو باہر بھیجا اور وہ اس کی بھی ٹریس نکال لیا ہے. پھر رشوت کے پیسے ہیں. پھر یہ کہ جو انہوں نے وائٹل ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وائٹل کمپنی دبئی کی، اس کے بیک پہ کون ہے، اس کے کون ان کا جو کرنے والا ہے. اور وائٹل کمپنی جو ہے وہ اس کی 40% شیئر ہولڈر ہے، اور یہ جو ان سے خریدتے تھے ایل سی کھولتے تھے، وائٹل کمپنی بیچتی تھی ان کو. اچھا. وائٹل کمپنی بازار انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدتی تھی، وہ ہیسکال کو پاکستان کو بیچتی تھی، اور وہ اگر سمجھو کہ $100 میں اس نے لیا تو ان کو $110 میں بیچا. تو جو پروفٹ تھا جو پاکستان اگر آتا تو $100 میں آتا، تو ایکسٹرا پروفٹ لے کے پروفٹ باہر رکھا. یہ ہے منی لانڈرنگ. یہ ہے اس کو یعنی ایف بی آر کا کام ہے، اس کو دیکھے. یہ 7.5 ارب روپے کا اس کے اندر یہ چیز انوالو ہے. اور اس کے اندر پھر انہوں نے جو کولیٹرل رکھائے تھے وہ جعلی تھے. پھر ایل سی کھلوائی، بائیکو کا نام آ رہا ہے کہ 450 ارب روپے کی ایل سیاں جو ہیں وہ ان کے جو ایل سی کے کاغذات تھے وہ جعلی تھے. اس سے الگ ابھی انکوائری ہونی ہے، اس کے آگے چلنا ہے پورا کا پورا. پھر اس میں 540 ارب 450 نہیں 540 ارب کی ہے اس کی پوری کی پوری. اب بائیکو کا اس میں لکھ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ابھی اس کی انکوائری الگ سے کریں گے. دس انویسٹیگیشن جو ہے ابھی اس میں پوری نہیں پڑ سکتی. اس میں کئی چیزیں ہیں کہ ایک انہوں نے لکھا ہے رپورٹ میں، ان جسٹ ون سچ انسٹنس 117 ملین روپے کا، مطلب 11 کروڑ 70 لاکھ روپے کا ایک چیک ہیسکال نے مسٹر طاہر علی کو دیا اینڈ ہز سیورل کمپنیز وداؤٹ اینی کانٹریکٹ. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر بڑا ڈیٹیل اس کی کانٹریکٹ کے بغیر پیسے دے دیے. 7.5 ارب روپے جو ہے وہ انہوں نے پرچیز کیے، فیک پرچیزنگ دی. تو سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ خرچہ شو کر دیا اور پیسہ جیب میں ڈال دیا. لیکن سر یہ اس طرح کرنا تو بینک پالیسی کے خلاف نہیں ہے. نہیں، تو اس کے اندر بینک کا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف اس کے اندر ابھی تو ان کی 35 ہیں، یہ نیشنل بینک کے اور سارے جو ہے گورنمنٹ کے بینک ہیں، کم از کم گورنمنٹ کے ادارے میں. اس میں خیبر بینک ہے، پنجاب بینک ہے، سندھ بینک ہے، ان کے بھی چیئرمین، ڈائریکٹر، بورڈ آف ڈائریکٹر. اسٹیٹ بینک کا کام ہے ان کو ریگولیٹ کرنا. وہ 8 سال سے یہ دیکھتا رہا. اس کے اندر 2012 میں کون سا نیشنل بینک کا چیئرمین، نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ کون تھا، وہ سارے کے سارے اس میں آئیں گے. اس کے اندر اسٹیٹ بینک میں کون تھا، اس نے کیوں نہیں کیا انہوں نے. یعنی ریگولیٹر اپنا کام نہیں کر رہا اور یہاں پر فراڈ ہو رہا ہے. ایس سی سی بی کا کام ہے، ایس سی سی بی نے آج تک کسی کو پکڑا ہی نہیں ہے. اس کا کام ہی یہی ہے اس کو پکڑنا. ایس سی سی بی میں یہ اپنے آدمی کو لگا دیتے ہیں کمشنر، اپنے آدمیوں کو لگوا دیتے ہیں وہاں پہ چیئرمین، اپنے آدمیوں کو لگوا دیتے ہیں وہاں پر ممبر آف باڈی، اور وہ گورنمنٹ سے مل کے، اور پھر اس کے بعد وہ ان کی پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کی. یعنی اس قسم کی یہ ون آف یہ اسٹیٹ کیپچر کی سب سے بڑی مثال ہے کہ یہ بزنس گروپ جو ہے اس نے سارے کے سارے پالیٹیشین کو پکڑ کے ہاتھ میں لے کے اپنے اپنے آدمی وہاں لگوا دیے جو ان کے چیک کریں. اور جب سب چیک ہو گیا تو کھلم کھاتا 540 ارب کی یہ ایل سی کا فیک کا یہ الزام لگا رہا ہے ایف آئی اے. اب یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ تو آپ کو کورٹ میں پتہ چلے گا، مگر یہ رائٹنگ میں ہے، یہ ہم نہیں بول رہے، یہ عادل جیلانی نہیں بول رہا، یہ آپ نہیں بول رہے، یہ ایف آئی اے بول رہی ہے. اور اس کے اندر آگے آپ چلیں گے، اس کے جو ہے وائٹل ٹرانسفر آف پرائسنگ، اس کے لکھا کہ جون میں ایچ پی ایل نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا. اب یہ کہ دیکھیں نا، میں نے ایک کمپنی پاکستان میں بنائی، یہاں پر پاکستان بہت ہو رہا ہے، یہ کیسے ایف بی آر میں چل رہے ہیں، مگر ہر پاکستان کا جو بڑا نام دیکھیں گے نا بزنس مین کے، ان کے یہ ٹرانسفر آف پرائسنگ جو ہے اوور انوائسنگ یہ چل رہی ہے. صحیح. وہ کمپنی ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ انہوں نے کمپنی بنائی ہے، وہ امپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ بیچ دیتے ہیں. اگر انہوں نے 10 ارب روپے کی چیز امپورٹ کی اور اس کے اوپر انہوں نے 10 ارب پہ 1 ارب پروفٹ کمایا تو وہ اپنی ایک کمپنی بنا دیتے ہیں دوسرے نام سے، آف شور دبئی میں بنا دی، کہیں اور امریکہ میں بنا دی. وہ کمپنی جو ہے وہ خریدتی ہے 100 ارب میں اور ان کو 110 ارب میں بیچتی ہے. 10 ارب جو پروفٹ ہے وہ وہاں رکھ لیتی ہے، وہ یہی کمپنی ان کی بے نامی ہے. تو وائٹل جو ہے وہ اس کی
तो शेयर होल्डर भी है, बेनामी नहीं है तो नामी है। सही। 42% शेयर, ये काम इनके साथ कर ही नहीं सकते लॉ के हिसाब से। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये SCCB का काम था, देखते इसको, स्टेट बैंक का काम था, इसको देखते, FBI काम को देखते, नहीं देखा। और इसमें ये है कि इन्होंने वाइटल से चीज़ें, सारी जो इम्पोर्ट है वो वाइटल से, दुबई से हुई है, और हेस्कॉल के नाम पे, और जो प्रॉफिट है सारा बाहर आ गया। वो 7.5 के करीब उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये 151 इम्पोर्ट कार्गो है, और जो 2018 से 2020 तक आए, और उसके अंदर कोई 7.5 अरब रुपए जो है वहाँ पे, वो 7.5 अरब रुपए के ऊपर अगर होता तो वो यहाँ पे उसके ऊपर 35% टैक्स लगता है, तो 2.5 अरब रुपए जो है वो इनकम टैक्स रेवेन्यू का आता है। तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स चोरी मनी लॉन्ड्रिंग में आती है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग इसके ऊपर लग गया। फिर हेस्कॉल ने सब स्टैंडर्ड तेल भी बेचते थे वो इनको। अच्छा। तो 1-2 का असाइनमेंट आए थे लास्ट ईयर, जो आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जो ब्रेक डाउन हो गया था बिजली का, सारा का पूरा पाकिस्तान में 2 दिन लगे ठीक होने में। वो हेस्कॉल का सब स्टैंडर्ड तेल था जो सप्लाई हो गया पावर हाउसेस को, और वो उनके इंजन बैठ गए उसकी वजह से। ये सारा का सारा जो है, ये इसके लिए FIA जो है उसका हिस्ट्री का, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में FIA ने इससे बड़ा कोई केस नहीं उठाया होगा। ये कैसे बाहर आ गया, हमें हैरानी है कि ये केस आ कैसे गया। ये केस जो है ये तो दबा हुआ था। इस केस के अंदर तो क्योंकि सब इन्वॉल्व है ना, आज की हुकूमत के आला तरीन मिनिस्टर्स के रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं, पिछली हुकूमतों के अफसरान इस्तेमाल है, पिछली हुकूमतों के सारे ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं। वो केस को इसको दबा के रखा हुआ था। तो सर इस केस को देखते हुए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि दोबारा ऐसा फ्रॉड ना हो सके? पॉलिसी तो बनी हुई है, सही अमल नहीं है। मैंने कहा ना, रूल ऑफ लॉ, ये जो कहते हैं ना इमरान खान साहब, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के जज नहीं है, आप रूल ऑफ लॉ के लिए ब्रेक कर रहे हैं। आपने रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं लगाया इसके अंदर? रूल था SCCB का, SCCB ने क्यों इनको वक्त पे नहीं पकड़ा? रूल था FBI का, FBI ने क्यों नहीं वक्त पे मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी? रूल था स्टेट बैंक का, स्टेट बैंक ने क्यों नहीं पकड़ा? रूल था नेशनल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, चेयरमैन का, प्रेसिडेंट का, उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा इसको? खैबर बैंक के प्रेसिडेंट का, सिंध बैंक के प्रेसिडेंट का, पंजाब बैंक का, वो क्यों नहीं पकड़ा? रूल ऑफ लॉ ये है कि ये रूल है, उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो ये जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं उनका काम है पकड़ना, ये नहीं पकड़ते, और इसकी वजह से ये होगी। आज अगर FIA ने पकड़ा है तो FIA के अंदर, यानी वी शुड गिव फुल क्रेडिट टू FIA। इसके अंदर जो है वो सनाउल अब्बासी जो है बिल्कुल, वी सलूट हिम, वी सलूट कराची के जो डायरेक्टर हैं इनके, उन्होंने किया इसको। और ये यानी अब इसके आगे चीज़ ये है कि इसको आगे बढ़ना चाहिए, इसको आगे तेज़ी से होना चाहिए। SCCB ने अब अनाउंस किया है, हमने एक ऑडिटर लगा दिया है बाहर की कंपनी को, तो चेक करे। यार आप किस काम के लिए बैठे हो? 20-20 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं SCCB के कमिश्नर, 15 लाख 16 लाख, किस काम के लिए बैठे हैं? एक्सपर्ट हैं वो है इनको बचाने के लिए बैठे हैं, ऐसा लगता है, विच इज़ रॉन्ग। इसके अंदर नहीं आपका काम था, ये सारा इसका कसूर जो है वो SCCB का है, सारा कसूर जो है वो लॉ है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं है, और मालियाती इदारों को किस तरह फ्रॉड से नुकसान पहुंचाया जाता है। नाजरीन, इस बारे में हमने आपको डिटेल से बताया, और ये भी बताया कि पाकिस्तान में करप्शन किस कदर बढ़ चुकी है। जो करप्शन मुखालिफ नारे लगाते थे, उन्हीं के दौर में किस तरह करप्शन ऊपर जा रही है, ये तमाम तर डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।